تابوت سکینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کیا ہے اور یہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور اس کو لے کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے، نیز ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کو کس نے تعمیر کیا اور اس کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے عقائد کیا ہیں۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں تابوت سکینہ کا۔ آخر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ناجائز وجود کو اسلامی ممالک کے درمیان برقرار رکھ سکے، اور اسی اسرائیل میں اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی جاری ہے، جس کے ذریعے سے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ تابوت سکینہ ملنے کے بعد وہ دنیا پر اپنا کھویا ہوا تسلط دوبارہ قائم کر لیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل یکسر ناواقف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوج ڈالے۔ اس تابوت میں کیا چیزیں رکھی ہیں؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں دوستو یاد رکھیے، مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ پر جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی و اطمینان اور سکون نازل کیا گیا تھا۔ اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں جو چیز اس میں سے نکالی جاتی ہے وہ پھر واپس اسی میں چلی جاتی تھی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال مشہور ہیں۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے اور اب ہمارے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھی جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھی، اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر سے آگے آگے رکھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل ہی کی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا۔ اسی بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا، طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور وہ کچھ اشیاء بھی اس میں ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں، اور آخر کر تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا۔
فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا، اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اسی مقام پر تھا جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔